اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی منہ موڑے گا تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس قدر بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے ان سب سے یہ عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جس قدر بھی عظیم الشان کتاب اور حکمت عطا فرمائے اور انہیں جس قدر بھی بلند و بالا مقام و مرتبے پر پہنچا دے پھر ان کے پاس وہ رسول آ جائے تو اس کے ساتھ ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ وہ علم و نبوت اس بعد میں آنے والے پیغمبر کی اتباع اور نصرت میں رکاوٹ نہ بنے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار میں میرا ذمہ لیا، مجھے ضامن بنایا؟ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو تم اس عہد و پیما کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر جو اس کے بعد پھر جائیں یعنی اس عہد و اقرار سے پھر جائیں تو وہی بد کردار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے ان میں سے ہر نبی سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا گیا تو انہوں نے آپ کے ساتھ ضرور ایمان لانا ہوگا اور آپ کی ضرور مدد کرنی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی یہ عہد و پیمان لیں کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ضرور ایمان لانا اور آپ کی ضرور مدد کرنی ہوگی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تا قیامت دائمی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ آپ ہی امام اعظم ہیں کہ آپ جس عہد و اثر میں بھی ہوں واجب الاطاعت ہیں۔ آپ کی ذات گرامی تمام انبیاء کرام سے مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شب معراج تمام انبیاء کرام بیت المقدس میں جمع ہوئے تو امامت انبیاء کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھا گیا تھا۔ اسی طرح میدان حشر میں بھی اس وقت صرف آپ ہی کی شفاعت کا اعزاز حاصل ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مابین فیصلہ فرمانے کے لیے جلوہ افروز ہوگا۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ ہی کی ذات گرامی کے شایان شان ہے، اور اولو عزم انبیاء اور رسولوں کی بھی یہ اعزاز حاصل نہ ہو سکے گا۔ سب شفاعت کرنے سے معذرت کر دیں گے، حتیٰ کہ لوگ آپ سے درخواست کریں گے تو یہ اعزاز آپ ہی کو نصیب ہوگا کہ آپ بندگان الہی کے لیے شفاعت فرمائیں۔ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔